اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، علامات قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ جھوٹے نبیوں کا ظہور۔ یمن کے مسلمانوں نے یہ ساری رودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ بھیجی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات ہی وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا تھا۔ اس جھوٹے شخص کا زمانہ نبوت صرف 3 یا 4 مہینے پر محیط تھا۔ جھوٹے مدعین نبوت میں سے ایک طلحہ بن خویلد اسدی بھی تھا۔ مسلمانوں کی اس سے کئی لڑائیاں ہوئیں، بالآخر وہ صدق دل سے مسلمان ہو گیا اور لشکر اسلامی میں شامل ہو گیا۔ اس نے اللہ کی راہ میں کفر کے ساتھ متعدد مارکوں میں بڑی جواں مردی سے حصہ لیا اور آخر کار نہاون کی جنگ میں طلعت شہادت سے سرفراز ہوا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرا، انہی میں سے ایک مدعی نبوت مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس صرف رات کے اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سربراہی میں روانہ کیا۔ مسیلمہ نے اسلامی لشکر کا مقابلہ 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان متعدد خون ریز مارکا ہوا اور بالآخر شکست مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکر کا مقدر بنی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، حق کو فتح نصیب ہوئی اور توحید کا علم بلند ہوا۔ چوتھا، مدعیان نبوت میں ایک عورت سجاح بنت حارث تغلبیہ بھی تھی۔ اس کا تعلق عرب کے عیسائیوں سے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کے اپنے قبیلے کے اور دیگر قبائل کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کی ہمنوا بن گئی۔ سجاح اپنے لشکر کے ساتھ ارد گرد کے قبائل سے لڑائیاں کرتی ہوئی مسلسل پیش قدمی کرتی رہی، حتیٰ کہ یمامہ پہنچ گئی۔ وہاں اس نے مسیلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ جب مسیلمہ واصل جہنم ہو گیا تو وہ واپس اپنی قوم بنو تغلب میں چلی آئی۔ پھر وہ مسلمان ہو گئی اور اسلام پر خوب جمی رہی۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہو گئی اور وہیں وفات پائی۔ پانچواں، عہد تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعویدار منظر عام پر آئے۔ ان میں ایک نام مختار بن عبید ثقفی کا ہے۔ اس نے اعلانی نبوت سے پہلے شیعہ مذہب کا لبادہ اوڑھا، اور جب شیعہ کی ایک بڑی تعداد اس کی پیروکار بن گئی تو اس نے کہا، مجھ پر تو جبریل وحی لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کے اور مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے لشکروں کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں جن میں مختار مارا گیا۔ اسی میں سے ایک دجال حارث بن سعید کذاب بھی ہے۔ یہ دمشق میں ایک عابد اور زاہد شخص کی حیثیت سے معروف ہوا۔ پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی خبر خلیفہ عبد الملک بن مروان تک پہنچ گئی ہے تو وہ روپوش ہو گیا۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے اس کی کھوج لگا لی اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حارث سے ملا اور اس پر ظاہر کیا کہ وہ بھی اس پر ایمان لا چکا ہے۔ حارث نے اپنے نوکر چاکروں کو ہدایت جاری کر دی کہ جب بھی یہ میرے پاس آنا چاہے اسے نہ روکا جائے۔ اس آدمی نے ساری صورتحال سے عبد الملک بن مروان کو مطالعہ کر دیا۔ خلیفہ نے اس کی ہمراہی میں فوجی دستے روانہ کر دیے۔ انہوں نے حارث کو گرفتار کر کے خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا۔ عبد الملک نے بعض علماء کو ہدایت کی کہ وہ اسے سمجھائیں کہ یہ اس کا شیطانی وہم تھا، وہ اپنے ان فاسد خیالات سے تائب ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ چنانچہ خلیفہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس علامات کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی نشست میں۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔